والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. علماء کرام، معزز سامعین، حضرت مولانا ومیر صاحب دامت برکاتہم کی مفصل اور مدلل حالات حاضرہ پر جو تقریر ہوئی وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے مکمل اور واضح تھی، اور غور کہ اس کے اندر غور کرنے کی جو باتیں ہیں. اصل میں مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے مولانا نے بتایا، میں قرآن کریم کی ایک آیت کو پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. محترم بزرگوں، دوستو، یہ حالات اس وقت کے جو ہیں، موجودہ حالات، اس میں اگر ہمارے اندر غیرت اسلامی، غیرت دینی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، جس کو مفکر اسلام علیہ الرحمہ ہر وقت موجودہ حالات میں اس کو پیش کرتے تھے، وہ جملہ وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو، گھروں میں اس کو آویزہ کر دیا جائے. وہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم طبیعت کے تھے، صحابہ کرام کے اندر رقیق القلب تھے. رجل بکا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنے والد کے بارے میں. لیکن جب یہ معاملہ آیا ارتداد کا، جب یہ پیش آیا، اس وقت کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. صحابہ کرام موجود تھے اور حالات بہت نازک تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نبوت کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، ان کے ذریعے سے پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ جملہ کہلوا دیا گیا کہ ہر امتی کے ذہن میں یہ جملہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رہتے ہوئے دین میں کوئی کمی زیادتی ہو، ہم اس کو برداشت نہ کریں. ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے. یہ واقعات ہمارے کانوں میں پڑے کہ ہماری بچی بھاگ گئی. کس کے ساتھ بھاگی؟ غیر کے ساتھ، ایسی ذاتوں کے ساتھ جو جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنی جن ذاتوں کا لفظ زبان پر لانا ہمارے لیے مسئلہ ہے. دھیر و چپاٹ کے ساتھ بھاگ گئی اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بچی بھاگ کر شادی کر لی. بچی نے شادی نہیں کی ہے. شادی تو ایک مسلمان لڑکی کی ایک مسلمان لڑکی سے ہوتی ہے. خطبہ مسمونہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کو شادی کہتے ہیں. یہ زنا ہے. زندگی بھر بچی آپ کی زنا کر رہی ہے اور ماں باپ خاموش بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں آپ نے بچے کی تربیت بچپن میں نہیں کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جو بچے تھے آپ ان کی تربیت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس امام المفسرین ہیں. بچپن میں آپ کی تربیت میں تھے. کچھ حدیث کے جملے مجھے یاد آتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ان کے اندر توحید پیوست کر دی تھی، کس طرح سے ان کی تربیت کی تھی. بلاتے ہیں بڑے پیار سے، تعال یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، واذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة التي اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، واعلم ان الامة التي اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتب الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ الفاظ کیسے الفاظ ان کے اندر بچپن میں سکھائے گئے. آئے میرے بچے کچھ باتیں تم کو سکھاتا ہوں. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ. یاد رکھو کہ ساری کائنات مل کر تم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بچوں کے اندر تربیت کی ضرورت تھی. آپ بچپن سے بچوں کے لیے آپ نے گھر بنائے، بچوں کے لیے سب کچھ کیا آپ نے، اور بچے آپ کی آنکھوں پر ٹھنڈک ہوتے، آپ کے لیے دل کا آپ کے لیے مستقبل بنتے آپ کا وہ. اور عین موقع پر بچے جب بڑے ہو رہے تھے، اچانک خبر آئی، اچانک فون آیا، اچانک بھاگتے ہوئے آئے. کیا ہوا؟ گھر ٹوٹ گیا، گھر میں آگ لگ گئی، بے عزتی ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ بچے ہماری بھاگ گئی. وہ بھاگنے کی وجہ آپ ہیں بچوں کی. آپ نے بچپن میں تربیت نہیں کی تھی. آپ علماء کرام کے ساتھ ان کو جوڑتے، بچوں کو مکتب میں بھیجتے، مدرسوں میں بھیجتے. کیوں آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں پڑھایا؟ اور آپ نے سب کچھ ان کے لیے کیا. اب تو ایسے واقعات ہیں کہ بڑے لوگ جو دین پر بھی لگے ہوئے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر ان کے بچے مرتد ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے اس کی. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر بڑا اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. کس طرح کے کہ ہم جب گزر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے بچوں کو دعا کرنا بھی نہیں آتا. یہ پتہ ہی نہیں کہ دعا کیا چیز ہے. کیوں کہ وہ بچے ہمارے مرنے سے پہلے ہی مرتد تھے. گھروں کے اندر ماحول ایسا تھا، ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں پیدا ہوتے ہی موبائل تو لگا دیا، لیکن قرآن ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. ایسا زبردست معجزہ ہمیں ملا. مسئلہ یہ
میں کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے فیصلے کو کیا اس کو چھوڑ کر اور جاہلیت کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں؟ سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ اسلام اور جاہلیت کا جو فرق ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت وہ تھی جو نبی اکرم کے زمانے میں تھی، جس میں بت پرستی تھی، دختر کشی تھی، رہزنی تھی، اور اس طرح کا جو ماحول تھا وہ تھا۔ اب نہیں ہے دور جاہلیت، یہ غلط بات ہے۔ جاہلیت ابھی بھی ہے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس وقت کسی مفکر اسلامی کی شاید یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ابو جہل مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیتے، آج وہ کفار مشرکین دیکھتے تو وہ کہتے کہ ہمیں کس لیے مارا گیا تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مانا عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ آج ہمارے اندر وہ سب چیزیں آ گئی، وہ شرک، وہ بت پرستی، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، پھر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا جو مفہوم ہے وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے ہیں، اور یہ خطاب بھی عام خطاب نہیں ہے۔ آمنو کا لفظ آیا، ایمان لا چکے ہو تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگوں نہیں، اب ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ایمان تو لائے ہو، لیکن ساری چیزیں غور کرنے کی ہے کہ 100% مسلمان 100% اسلام میں ہوں۔ ہم میں ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر ہم نمازی ہیں، بعد میں سود کا ہمارا کاروبار ہے اور معاملات بھی اتنے کچے ہیں کہ غیروں کے ساتھ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میں بہت بڑا میرا کاروبار ہے سعودیہ سے بھی، ہر جگہ سے، لیکن جب میرے معاملات ہوتے ہیں اپنوں سے زیادہ غیر اچھے ہیں کاروبار میں، معاملات میں، اور ہمارے سارے کام جو بھی جہاں ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں سب میں وہ اپنے پیسوں کے معاملے میں اور بات اور کام میں اور کاروبار میں سب سے زیادہ سچے ہیں، جو ہمارا اصل معاملہ تھا، اور سارے کاموں میں جھوٹ میں اور جو ہے کاروبار میں سب مسلمان پیچھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے ہماری نماز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معاملات اگر درست نہیں ہے ہمارے، اور ہماری ساری چیز اگر تو آپ حج پہ چلے جائیں یا زندگی بھر نماز پڑھ لیں، لیکن وہ مسئلہ آپ کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے زیادہ مفلس آدمی کون ہے، سب سے زیادہ غریب آدمی کون ہے؟ آپ نے یہ الفاظ فرمائے من المفلس فینا، تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں غریب آدمی ہوگا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب آدمی وہ اس امت کا جو قیامت کے دن آئے گا، یاتی بصیام و زکات و حج، یعنی یہ الفاظ ہے کہ وہ آئے گا ساری نمازیں لے کر، ساری عبادتیں لے کر، اس کے پاس سب کچھ ہوگا، قیامت کے دن ساری عبادتوں کا انبار ہوگا، ڈھیر لے کر آئے گا، جنت میں جانے کے قریب ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کیسا فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ اس کے سامنے کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست فیصلہ کرنے والے، جب فیصلہ شروع ہوگا تو پتہ چلا کہ اس نے یہ فلاں کا مال اس نے کھایا تھا، فلاں کی غیبت اس نے کی تھی، تو پتہ چلا کہ روزہ اس کو دے دو، نماز اس کو دے دو، دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کے اندر ایک دوسرے سے نفرت ہے، حسد ہے، جلن ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، سامنے بہت بڑا چہرہ ہے، داڑھی ہے، اور بہت جو ہے سجدہ کرتے کرتے پیشانی پہ کرتا ہے، لیکن معاملات درست نہیں ہے، حالات خراب ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو اس کے سارے نیک اعمال ان کو دے دیے گئے جن کا حق مارا گیا تھا، اور جب بھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی تو ان کو پھر ان کی برے چیزیں ان کو ڈال کر جہنم میں ڈھکیل کر گھسیٹ کر پھینکا گیا۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور حالات حاضرہ اس وقت ایسے ہیں کہ اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دامن کو پکڑ کر پوچھیں گے، یہ دین ہمارے پاس ایسے آسانی سے نہیں آیا، جا کر پوچھو بلال حبشی سے، جا کر پوچھو سہیب رومی سے، جا کر پوچھو سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ کیسے وہ ایمان لائے، کس طرح سے وہ انگاروں پر لیٹے، کس طرح سے وہ فاقوں میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ میں شیبہ ابی طالب میں 3 سال فاقے کی حالت میں کیسے گزرے کہ بچے بھوک سے پتے چباتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی، ان کے بچوں کو اور صحابہ کرام کو، ان کے اسفار اور وہ طائف کا سفر، جسم کا خون سے نورہان ہونا، اور آپ کے فاقے صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، اس کے بعد ہم تک اسلام آیا اور ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اسلام کی وہ قدر و قیمت و اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور ہماری بچیاں اگر چلی جائیں، بچے چلے جائیں، ہمارے شہر چلکروری پیٹ میں ایک صاحب ہمارے پاس آ کر کہنے لگے بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ بھی تھوڑا سا ذمہ داری کے طور پر کھڑے رہیں۔ اس دن میں نہیں جا سکا، دوسرے دن میں نے معلوم کیا تو وہ پتا چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ تو بچی کے جو والد ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بچہ بڑا کمائی دار ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا پینے کی عادت ہے، بس وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی سب ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے طے کر دیا رشتہ۔ تو بازو والے نے کہا کہ تھوڑا سا پیتا ہے، شراب پینا تو تھوڑا تھوڑی ہے، وہ ام الخبائث ہے، لیکن باپ یہ کہتا ہے کہ وہ تو میں بھی پیتا ہوں تھوڑا سا۔ تو جب شراب ایسی عام گھروں میں ہو جائے اور بچوں کے رشتے بھی جو ہے نا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو پھر اس امت
لیے وبال نہیں آئے گا, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اور ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے یوشک الامم ان تداع علیکم, یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ, ایک دور ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہم اس تعداد میں کم ہوں گے اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں, لیکن ایمان کمزور ہوگا. اس وقت آپ جو ہے سمندر کی چھاپ کی طرح ہوں گے. تو کیا آج ہماری یہ کیفیت نہیں ہے؟ صحابہ کرام بہت تھوڑے تھے, لیکن کیا خوب ان کے بارے میں کہا گیا, تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی. آج چھوٹی چھوٹی قومیں ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں اور ہم گھبرائے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اللہ بابان کے دھولے اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحرا و دریا تمہارے قدموں کے نیچے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, یہ ساری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین دین ہمیں دیا ہے. دین کے بارے میں نعمت کا لفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کیسی بہترین آیت ہمارے لیے نازل کی گئی. یہودیوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے اندر اترتی تو ہم عید کا دن مناتے, ہمارے لیے تو پورا دین ہی دین, ایسا بہترین دن اللہ نے ہمیں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اس دین کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کے راستے کو اپنائیں گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں, مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اور کیا کیا چیزوں کی کیفیات اور کیسی ترجیحات ہمارے اندر ہے. یہ اصل میں سمجھنے والا مسئلہ ہے. اسلام اور جاہلیت کا فرق اگر ہم سمجھ لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم حلال اور حرام کو سمجھتے ہو, جائز ناجائز کو سمجھتے ہو, لیکن یہ آیت یہ بتا رہی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, کہ یاد رکھو خبردار کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ میلان بھی نہ ہو, یہ کیفیت یہ محبت بھی غیروں کے راستے کے اپنا تمہارے اندر آ جائے تو یاد رکھو کہ ظلم تمہارے اندر آ جائے گا, اللہ تم سے ناراض ہوگا, تمہاری مدد نہیں ہوگی. یہ واقعہ مختصر سا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی ہے تو کس طرح سے ان کے اوپر وبال آتا ہے. اس بات کو بتا کر میں بات کو ختم کروں گا. فَأَتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک راستے سے گزر رہی تھی, وہاں پر غیروں کے جو راستے ہوتے ہیں, غیروں کے جو طریقے ہوتے ہیں, اس میں شیطان بڑا لگا ہوا رہتا ہے. اس میں جو ہے بہت جو ہے ناچ گانے ہوتے ہیں, اختلاط ہوتا ہے عورتوں مردوں کا, اور ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے انسانی جو ہے وہ جو ہے دل کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ٹھیلا ویلا, کوئی میلہ اور اس طرح کی جو ہے بت بنا دیا جائے کہ ہم ان کے اطراف میں گھومے پھرے, ناچ گائیں, اور جو ہے اس طرح کے طور پر کچھ چیزیں ہم اس طرح کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور غصہ آیا ان کو کہ کیسی جہالت کی بات کر رہے ہو, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی, یہ شرک ہے. تو یہ سمجھنا ہے ہمیں, شرک سے بچنا ہے. ہمارے پورے اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ اسلام ایک عقیدہ, ایک اصول پر اس کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ ہم سچے پکے مسلمان بن کر زندہ رہیں گے, اور ہمارے بچوں کا کیریئر بھرے 100 مرتبہ برباد ہو جائے, لیکن ہم ان کو سچا پکا مسلمان بنا کر رہیں گے. اس طرح کے حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی, اور صاحبہ ابراہیم و بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے بچوں کو نصیحت کیجیے اور اپنے بچوں کو یاد رکھیے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم اور ہمارے بچے دین پر زندہ رہیں گے, دین کے علاوہ ہمیں موت برداشت ہے, لیکن ہم دین کے بغیر اور توحید کے بغیر, قرآن و سنت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے. اس دن سے آپ کے لیے مشکلات کے پہاڑ آپ کے راستے سے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جینے مرنے کی اور جو ہے ہمارے اندر وہ غیرت اسلامی, اہمیت اسلامی پیدا ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس طرح سے جڑنے کی, اپنے بچوں کی فکر کرنے کی, دین کی قدر کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے. ومن مطلب تغیر عزت بغیر اذلنا اللہ, اسلام کو چھوڑ دیں اللہ کو ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, وللہ عزت وللرسول والمؤمنین. یہ ساری باتیں علماء کرام کی طرف سے آپ کو تفصیل سننے کو ملیں گی, لیکن اس کے لیے ہمیں بار بار وقت نکالنا ہوگا. اپنے بچوں کی فکر کرنی ہوگی. چھٹیوں کے دن ہے, نیا سال تعلیم شروع ہونے والا ہے, بڑے ترتیب کے ساتھ, بڑی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو ایسے اچھے اسکولوں میں بھیجیں جہاں جو ہے دین کی تعلیم بھی ہو, توحید کی تعلیم بھی ہو, شرک و بت پرستی سے پوری طرح سے ان کو بچائیں جس طرح سے آگ سے بچایا جاتا ہے. قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین
آمنوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ علماء کرام کے ذریعے سے آتی رہے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے آپ لوگوں میں سے کوئی کر دے زیادہ بہتر ہے. آمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ یہ مختصر سا مجمع، اے اللہ یہ عورتوں کا مردوں کا مجمع، اے اللہ جس میں معصوم بچے بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. اے اللہ جو حالات ہیں اور جس طرح سے ہم گناہوں میں لطپت ہیں، ہمارے ہاتھ ہماری زبان کوئی قابل نہیں ہے تیرے سامنے دعا کر سکے، لیکن اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے. اے اللہ اگر تو پکڑنے پر آیا تو ہم بچ بھی نہیں سکتے. سارے گناہ ہمارے اندر ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا رحیم و غفور ہے. اے اللہ تو ستار ہے، تو مالک کن فیکون ہے. اے اللہ تو اپنے دریا رحمت کی طرف دیکھ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے بچوں کی نئی نسلوں کو اے اللہ تو دین سے آراستہ فرما. اے اللہ ابتدا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو اے اللہ دین کی فکر سے تو اے اللہ مالا مال فرما. اے اللہ یہ مجلس العلماء اے اللہ ان کے ذریعے سے دین کا کام ہو. اے اللہ ہم سب کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. اے اللہ ان کے بیٹھنے کو، اس دیر تک بیٹھنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے نبی نے جتنی اچھی دعائیں مانگی اس میں ہمیں حصہ عطا فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ موت ہماری آئے تو اے اللہ زبان پر کلمہ جاری ہو. حالات تو ایسے ہیں، ہر طرف سے سازشوں کا دور ہے. ہمارے بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، سب کی تو اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما. ہم سب کو دین کے راستے پر جمع. اے اللہ نبی سے اور اسلام سے ہمیں عشق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ بھی اے اللہ ہم مانگنا چاہتے ہیں تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کی لے سب کے جائز ارادوں کو پورا فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ مجلس العلماء سے خوب دین کا کام لے لے. اے اللہ ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے لیے مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جو کچھ ہمارے گناہ اس کو تو معاف فرما دے. میں اپنے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.